بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 ستمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، جسٹس شاہد وحید صاحب کا۔ یہ وہ سب سے اہم فیصلہ ہے منصور علی شاہ بینچ کے خلاف جو تھا، اس سے متعلق یہ دو ججز کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ دو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں، ایک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اور وہیں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جو اہم اپیلیں ہیں، جو انہوں نے ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف، انٹرم آرڈر کے خلاف اپیلیں دائر کی تھیں، تو میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو رجسٹرار آفس ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ کب کراچی یونیورسٹی کا جو فیصلہ ہے وہ بحال ہو جائے اور پھر یہ معاملہ چلا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سماعت کے لیے مقرر کرے۔ اب سب سے اہم یہ ہے کہ جیسے عمران خان کے آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطل ہو جانی تھی، لیکن چونکہ ابھی تک توشہ خانہ 2 کیس میں سزا تیار نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو 16 اکتوبر تک ملتوی کروا لیا گیا نیب کی جانب سے۔ وہیں پہ اب طارق جہانگیری کا بھی یہ معاملہ ہے کہ پہلے جو سندھ ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ سے طارق جہانگیری کی جو کراچی یونیورسٹی کے خلاف آرڈر تھا، وہ درخواستیں آج عدم پیروی خارج کروا دی گئی ہیں۔ وہ عدم پیروی خارج کروانے کے بعد اب طارق جہانگیری کراچی یونیورسٹی کے فیصلے کو اگر الگ سے چیلنج کرتا ہے تو وہ پھر آئینی بینچ میں لگے گا، وہ کب لگے گا وہاں سندھ ہائی کورٹ میں، یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چونکہ اس میں جو بینچ ہے وہ 5 رکنی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان 29 ستمبر کو سماعت کرنے جا رہی ہے طارق جہانگیری کی اپیلوں پہ۔ امین الدین خان، جمال مندوخیل، جسٹس مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد بلال حسن۔ اب جو 3 جج ہیں، جمال مندوخیل، محمد علی مظہر اور حسن اظہر رضوی، یہ 3 جج وہ ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ تحریر کیا جس کے مطابق منصور علی شاہ بینچ کو یہ کہا گیا کہ ایک جج اپنی ہی عدالت کے دوسرے جج کے خلاف ریٹ نہیں جو ہے وہ جاری کر سکتا یا کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ضرور معطل ہو جائے گا، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ 29 ستمبر کو معطل نہ کریں اور 3-4 دن کی اس میں ڈیٹ کر دیں، نوٹس کر دیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور 1 اکتوبر یا 2 کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے وقت اگر کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ برقرار ہوا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل اگر فیصلہ دے دے تو آپ جانتے ہیں کہ نظام کیسے کرتا ہے۔ پہلے وہ صرف عمران خان کے ساتھ کر رہا تھا، اور اب ہر جو شخص اس نظام سے اگر اس کو کوئی اختلاف ہے تو تمام لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے جو 29 ستمبر کو سماعت کرنے جا رہا ہے آئینی بینچ جسٹس طارق جہانگیری کی درخواستوں میں، جس میں طارق جہانگیری نے خود دلائل دینے ہیں اور 5 ججز ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، جیسے آج سمن رفت امتیاز صاحبہ ان کے ساتھ موجود تھیں سندھ ہائی کورٹ میں۔ وہیں پہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی، جسٹس ہاشم کاکڑ بینچ تھا، اور آپ جانتے ہیں ہاشم کاکڑ بینچ کرمنل مقدمات میں بڑے اچھے فیصلے دے رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے منشیات اسمگلنگ کیس میں 2017 سے گرفتار سزا یافتہ مجرم ظفر اللہ کاکڑ کی عمر قید کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا۔ ظفر اللہ کی قومیت کاکڑ ہونے پر ججز کے درمیان ہلکے پھلکے ریمارکس کا بھی تبادلہ ہوا، جو کہ ہاشم کاکڑ بینچ کے سربراہ تھے۔ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تو جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارک دی کہ سخی سرور کا علاقہ خیبر پختونخوا میں آتا ہوگا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارک دی کہ ملزم کاکڑ ہے، بلوچستان کا رہائشی ہے، جس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا ملزم کاکڑ ہے تو کیا ہوا، ملزم میرا کون سا واقف ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا ملزم سے 12 کلو چرس برآمد ہوئی ہے، جس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا کہ کیا ملزم چرس گاڑی میں لے کے جا رہا تھا۔ سرکاری وکیل نے کہا ملزم چرس پیدل لے کے جا رہا تھا، جس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ ملزم کو سزا چرس برآمدگی پر نہیں ہوئی، اس کو بے وقوفی پر ہوئی ہے۔ 12 کلو چرس پیدل لے کے جا رہا تھا، تو جیسا صاحب نے مزان کہا کہ یہ اس کو چرس کی برآمدگی پر نہیں، بے وقوفی کی وجہ سے ہوئی ہے سزا۔ مجرم ظفر اللہ کاکڑ کے وکیل نے کہا کہ موکل سے چرس برآمد کرنے والا پولیس افسر ہی تفتیشی افسر بن گیا، تفتیشی افسر ہی چرس لے کر فرنزک کروانے گیا، سارے کیس میں چرس پکڑنے والا پولیس افسر ہی سب کچھ ہے۔ اس نے چرس پکڑی، خود مقدمہ درج کیا، خود تفتیشی بن گیا، خود چرس لے کے فرنزک کروانے گیا، خود جو ہے وہ تفتیشی افسر کے طور پہ بطور گواہ بھی پیش ہوا، سارا کچھ ایک پولیس افسر نے کیا جو منشیات برآمد کرے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ موجود ہے، جو منشیات برآمد کرے گا وہ خود تفتیشی
نہیں ہو سکتا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا پولیس والے کے ہاتھ ایک کاکڑ آ گیا، جس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا پولیس والا ملزم کے خلاف ون مین شو بن گیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق پولیس اسٹیشن میں 2 مزید انسپیکٹر بھی موجود تھے۔ اپیل کنندہ کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں پولیس انسپیکٹر شکایت کنندہ بھی ہے اور تفتیشی بھی وہی ہے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا کیونکہ پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان قرار دے چکی ہے کہ جو پولیس والا ہے وہ خود مدعی، وہ خود گواہ، وہ خود جو ہے وہ جو تفتیشی نہیں بن سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس بنیاد پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ ریلیف مل جائے گا۔ اچھا، وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور بڑا فیصلہ ہے، اور یہ TRGP، یہ وہ کیس ہے جس کے لیے ایک طرف احسن بھون صاحب، ایک طرف اور بڑے بڑے وکیل، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس میں کارروائی آگے بڑھا کے تو اسٹے آرڈر بھی ملا تھا۔ تو یہ جسٹس نعیم اختر افغان کا بینچ تھا، اور سپریم کورٹ نے جو گرین ٹری ہولڈنگ کمپنی، یہ گرین ٹری ہولڈنگ کمپنی، یہ ایک بڑے سرمایہ دار ہیں جو ضیاء چشتی اور باقی جو لوگ ہیں، یہ ایک پورا گروپ ہے۔ احسن بھون صاحب جیسے ان کے وکیل ہیں۔ نعیم اختر افغان کی سربراہی میں سماعت ہوئی تو اس کے الیکشن ہونے تھے، یونین کے الیکشن ہونے تھے اس ادارے کے، اس جو کمپنی ہے اس کے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی نے کہا کہ الیکشن کرانے کا معاملہ بھی زیر سماعت کیس کا حصہ ہے، تمام فریقین کو سن کر ہی کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ دوران سماعت کیس سے متعلق سوشل میڈیا کے تبصروں کا حوالہ دیا گیا کہ یہی سوشل میڈیا کے تبصرے نا کہ بھئی جہاں احسن بھون صاحب جیسے وکیل ہوں، ضیاء چشتی جیسا درخواست گزار ہو، کیسے عدالتیں دھڑا دھڑ ریلیف دیتی، اس طرح کی بہت سارے صحافیوں نے بات کی تھی، اس کا حوالہ ہوا۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارک کیا کہ کمرہ عدالت سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کریں گے، سوشل میڈیا کو دیکھ کر عدالت نہیں چلا سکتے، عدالتی روسٹر کو ذاتی اسکورنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وکیل گرین ٹری ہولڈنگ کمپنی نے موقف اپنایا کہ ضیاء چشتی کے جمع کرایا گیا جواب کی کاپی ہمیں نہیں ملی۔ احسن بھون نے کہا کہ عدالت کو ایک تاریخ طے کر لے تاکہ سب کو سن کر فیصلہ ہو سکے۔ جسٹس نعیم نے کہا کہ اگلے ہفتے بینچ کے ممبر سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں ہوں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت نومبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی، اور یہ وہ کیس ہے جس کی بڑی دھومیں تھیں، اس کے بارے میں یہ سوال بھی ہوا، اور عدالت میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا جی کہ وہ تو سوشل میڈیا میں بھی اس بات کی دھومیں ہیں، تو پھر عدالت نے کہا کہ ہم اس کمرہ عدالت سے باہر کیا کچھ ہوتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو جنوری 2026 تک ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے رولز بنانے کا حکم دے دیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ملازمین کو مستقل کرنے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت تک رولز نہ بنے تو DG/NCCI کو طلب کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ رولز بنائے نہیں تو ہمارے پاس ہائی کورٹ میں رولز بنانے والے انتہائی قابل افسران موجود ہیں، ہمارے ہائی کورٹ کے افسر آپ کو ایک رات میں ایسے زبردست رول بنا دیں گے کہ باقی بغیر پڑھے سائن بھی کر دیں گے، محسن اختر کیانی نے اپنی ہائی کورٹ کا کہا۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارک دیا کہ 3 ماہ بعد سماعت ہو رہی ہے، اب تک رولز کیوں نہیں بنے؟ اگر ملازمین کو مستقل کرنے کے رولز ہی نہیں تو ایجنسی کیوں بنائی تھی؟ سب اداروں نے رولز بنائے ہوتے ہیں اور آپ بغیر رولز کے لوگوں کو نوکریاں دلوا رہے ہیں، کوئی پابندی ہے تو بتائیں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ معاملہ پروسیس میں کچھ وقت دیا جائے۔ محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ آپ پچھلے 7 مہینے سے یہی کہانیاں سنا رہے ہیں، کون ٹائم لائن بتائے، کوئی ٹائم لائن بتائیں، آخری سماعت کے بعد 3 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کا کام ہے اپنے ادارے کے لیے رولز بنانا، اگلی سماعت میں اگر ملازمین کو مستقل کرنے کے رولز نہ بنے تو آپ کے DG کو طلب کریں گے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCCIA شیخ عامر عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے سماعت ملتوی کر دی اور عدالت نے جنوری 2026 تک یہ رولز بنانے تھے، ایک نیا ادارہ بنانا FIA سے ہٹ کے جو صرف سائبر کرائم کو دیکھتا ہے NCCIA، تو اس میں جو بائی لاز ہوتے ہیں جو ادارے کے ملازمین کے لیے ہوتے ہیں وہ ابھی تک بنے نہیں ہیں، 7 مہینے ہو گئے، ادارہ بن گیا اس کے بائی لاز اور رولز نہیں بنے، اس سے متعلق 3 ماہ کی عدالت نے ان کو مہلت دی ہے کہ آپ یہ بنائیں ہر صورت، اور عدالت نے کہا کہ آپ اس میں مزید جو ہے وہ ڈیلے نہ کریں۔ وہیں پہ جو ایک اور بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ اسی طرح کا ایک کیس تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ایک ضمنی الیکشن کو روکا تھا، PP 269 کا یہ مظفر گڑھ کا الیکشن تھا، علمبردار عباس قریشی کے استعفے دینے کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی، اور پنجاب اسمبلی وہ پیپلز پارٹی کے MP تھے علمبردار، تو عباس انہوں نے یہ درخواست ان کی تھی اور حلقہ PP 269 میں الیکشن کروانے کا حکم جاری کیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین مناس نے سنگل بینچ کا دوبارہ گنتی کا
15 मई का हुक्म मुअत्तल कर दिया, दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने हल्का PP 269 में दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के MPA अलमदार ने पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफ़ा देने के बाद सीट खाली करार दी थी। अब उन्होंने कहा था जी कि जो है वो दोबारा गिनती करवाई जाए, और जब दोबारा गिनती का फ़ैसला आया तो वो इस्तीफ़ा देगा। उसको पता था कि बुरी तरह हारेगा, और इस्तीफ़ा देने से क्या हुआ कि सीट खाली हो और कोई फिर दोबारा इलेक्शन लड़ा जा सकता है। लेकिन वो जो डिवीज़न बेंच है, ये पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद के थे, तो डिवीज़न बेंच ने जो 15 मई का सुमन रिफत इम्तियाज़ का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। अब हम आ जाते हैं, एक तो मैं पहले आपको बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे और बाज़ नए इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से मुतल्लिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तमाम नोटिफिकेशंस कलअदम करार देते हुए इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के ख़िलाफ़ तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर लीं, सरकारी नोटिफिकेशंस कलअदम करार दे दिया और उनको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। मेट्रोपॉलिटन जो कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के जो थे, पहले भी जज साहब ने कहा कि ये तमाम मामलात सिर्फ बल्दियाती हुकूमतें देख सकती हैं। अब बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करवा रहे तो मैं किसी इदारे को ये इख्तियार नहीं दूंगा कि वो टैक्स ले इस्लामाबाद के लोगों से, उनको उनके नुमाइंदे दें, फिर टैक्स वो रिसीव करेंगे और वो उनसे वसूल करेंगे। और अदालत ने तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दे दिया। जो वो केस था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 2 रुकनी बेंच का था, जिन्होंने फिर तौहीन अदालत का कहा, आइनी कमेटी के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट कमेटी के ख़िलाफ़, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ख़िलाफ़, और फिर 6 रुकनी बेंच ने, जिसमें जमाल मंदोखेल साहब ने बड़ा फ़ैसला लिखा जी कि अपने ही जज एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, और जिसका मैंने आपको कहा था तारिक जहांगीरी के लिए ब्लेसिंग फ़ैसला था। उसमें जो जस्टिस शाहिद वहीद ने ये बेसिकली 6 रुकनी बेंच था, तो 4 जजेस ने कहा कि जी इस केस को आगे चलाना है। अतर मिनल्ला और शाहिद वहीद का ये मौक़िफ़ था कि जब उन्होंने वो नज़र जो था एडिशनल रजिस्ट्रार उनका तौहीन अदालत का शोकाज़ वापस ले लिया मंसूर अली शाह ने, तो अब आपने केस क्या चलाना है। उसने दरख्वास्त दायर की कि जी मेरे ख़िलाफ़ शोकाज़ है, शोकाज़ वापस ले लिया गया, तो अब ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। लेकिन उसके बावजूद जमाल मंदोखेल बेंच ने वो फ़ैसला सुना और फिर रिमार्क्स दिए मंसूर अली शाह, और उस बेंच के ख़िलाफ़ फिर तगड़ा सा तहरीरी नामा भी जारी किया है। तो उससे मुतल्लिक शाहिद वहीद ने एक इख्तिलाफी नोट दिया था कि ये केस आगे नहीं बढ़ा सकते थे, ये गैर मौसर हो गया था, गैर मौसर केस को आप आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उस पर फिर अतर मिनल्ला साहब ने भी जस्टिस शाहिद वहीद का जो फ़ैसला था उसी को इंडोर्स किया, और जो मंसूर अली शाह बेंच के ख़िलाफ़ जमाल मंदोखेल का फ़ैसला था उसको उन्होंने मुस्तरद किया अपने इख्तिलाफी नोट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की तौहीन अदालत इंटर कोर्ट अपील में जस्टिस शाहिद वहीद और अतर मिनल्ला के अलग अलग नोट जारी कर दिए। अतर मिनल्ला का हाथ से लिखा नोट तफसीली फ़ैसले का है। अतर मिनल्ला ने अपने नोट में कहा कि मैं अपने भाई जस्टिस शाहिद वहीद से मुतफ़िक हूँ, ज़ेर एतराज़ नोटिस गैर मौसर हो चुका है क्योंकि नोटिस ख़त्म कर दिया गया है। नोट में उन्होंने कहा कि बेंच तौहीन अदालत ऑर्डीनेंस 2003 के तहत आर्टिकल 204 के साथ मिलाकर तश्कील दिया गया था। बेंच के सामने कोई और मामला ज़ेर इल्तवा नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट में कहना था कि ज़ेर एतराज़ नोटिस के खात्मे के साथ तौहीन अदालत ऑर्डीनेंस 2003 के तहत कार्रवाई भी ख़त्म हो गई। नोट में अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि कार्रवाई ही ख़त्म होगी, लिहाजा अपील खारिज की जाती है और ये जो इसमें मज़ीद कार्रवाई आगे नहीं हो सकती। ये 2 रुकनी बेंच की जानिब से इख्तिलाफी नोट भी जारी कर दिया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।